بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 14 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے ہندو دھرم کے مذہبی ادب کا تعارف و تجزیہ۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ہندو دھرم کے مذہبی ادب میں کون کون سی کتابیں شامل ہیں اور ان کتابوں کو کتنے مجموعوں میں بیان کیا جاتا ہے، کل کتنے مجموعے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ ہندو دھرم کی مذہبی کتب۔ ہندو دھرم کی مذہبی کتابوں کو درج ذیل 7 مجموعوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ وہ 7 مجموعے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 شروتی، نمبر 2 اسمرتی، نمبر 3 دھرم شاستر، نمبر 4 دھرم سوتر، نمبر 5 رزمیہ تخلیقات، نمبر 6 پران، نمبر 7 اپنیشد۔ یہ 7 مجموعے ہیں۔ ہندو دھرم کی جتنی کتابیں ہوتی ہیں وہ ان 7 مجموعوں میں شامل ہوتی ہیں۔ اب ان سب کا مطلب کیا ہے، ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے شروتی کو سمجھتے ہیں۔ شروتی کا مطلب ہے سنی ہوئی باتیں، اور اسمرتی کا مطلب ہے یاد کی ہوئی باتیں۔ پھر مذہبی قانون کو دھرم شاستر کہتے ہیں، اور اسی دھرم شاستر کے جو منظوم قوانین ہیں ان کو دھرم سوتر کہا جاتا ہے۔ جو مذہبی قوانین کو منظوم نظم میں یعنی شاعری میں بیان کیا جائے اس کو دھرم سوتر بولتے ہیں۔ اسی طرح جن کتب میں رزم و جنگ کا تذکرہ ہے وہ رزمیہ تخلیقات اور فرقہ وارانہ دیو مالا کی تاریخ بیان کرنے والی کتابوں کو قرآن کہا جاتا ہے۔ لیکن جن کتب میں زندگی کے فلسفے اور بھکتی کا بیان ہے انہیں اپنیشد کہا جاتا ہے۔ اب چند مشہور مجموعوں کا تعارف و تجزیہ کرتے ہیں۔ جو مشہور مجموعے ہیں 7 مجموعوں میں سے ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ وید کو دیکھتے ہیں کہ وید کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہندو دھرم کی سب سے مقدس اور تمام مذہبی مسائل کا مرجع اول وید کو مانا جاتا ہے۔ ہندو عقیدے کے مطابق وید کلام الہی ہے۔ عوام میں مقبول رائج وید کل 4 ہیں: رگ وید، یجروید، سام وید، اتھر وید۔ کا مطلب یہ ہے کہ وید جو ہے، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن یا اسی طرح سے انجیل، زبور، یہ سب کلام الہی ہیں، اسی طرح سے ہندو دھرم میں جو وید ہے اس وید کے متعلق ہندو دھرم کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بھی کلام الہی ہے۔ اور رگ وید، اس کو 4 وید کی کل 4 قسمیں جو مشہور تقسیم بیان کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ وید کی تقسیم 2 اعتبار سے ہوتی ہے۔ ایک جو مشہور تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ رگ وید، یجروید، سام وید، اتھر وید، یہ 4 وید۔ رگ وید کے کیا ہے، رگ وید کے بارے میں جانتے ہیں۔ رگ وید میں کل 10,000 منتر ہیں۔ یہ 10,000 منتر، یہ 10,017 یا 1017 یا 1028 سوکتوں یعنی گیتوں پر مشتمل ہے۔ 1017 یا 1028 سوکتوں پر یہ مشتمل ہے۔ رگ وید کا بیشتر حصہ قندھار اور مشرقی بلوچستان میں لکھا گیا، اور کچھ حصہ سندھ اور بلوچستان میں لکھا گیا، یعنی افغانستان اور پاکستان کے علاقوں میں رگ وید کا کچھ پورا کا پورا رگ وید اسی علاقے میں لکھا گیا تھا۔ نمبر 2 پہ یجروید۔ یجروید کے بتاتے ہیں کہ اس یجروید کے کل 2 حصے ہیں۔ اس کے پہلے حصے کو وجنئی سمتا اور دوسرے حصے کو تیتریہ سمتا بولتے ہیں۔ یجروید مکمل رگ وید سے ماخوذ ہے۔ اس کا منتر قربانیوں سے متعلق ہے، یعنی یگ اور قربانی کے موقع پہ جو منتر پڑھے جاتے ہیں وہ یجروید کے ہوتے ہیں۔ پھر تیسری نمبر پہ سام وید۔ سام وید کے بھی تمام منتر رگ وید سے ہی ماخوذ ہے۔ اس میں صرف 75 بھجن جو ہے اس کے اپنے ہیں، یعنی 75 بھجن ایسے ہیں جو
رگ وید سے نہیں ہے، بلکہ وہ مستقل ساموید کے بھجن ہیں۔ وید کی چوتھی کتاب اتھر وید۔ اتھر وید میں کل 6000 منتر ہیں، اور جن میں 1200 منتر رگ وید سے ماخوذ ہیں۔ 6000 میں سے 1200 منتر رگ وید سے ماخوذ ہیں، بقیہ منتر اسی اتھر وید کے ہیں۔ مذکورہ چاروں ویدوں کے بارے میں ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ برہما کے منہ سے نکلا ہے۔ برہما یعنی خدا کو مانتے ہیں، یا اس کو کہہ لیں کہ تریمورتی میں سے ایک، علوم ثلاثہ عقیدہ تثلیث کا جو ان کا عقیدہ ہے اس میں سے ایک برہما ہے جو سب سے غالب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ برہما کے منہ سے نکلا ہے، اس لیے اس کو کلام الہی اور مقدس ہونے کا مقدس سمجھتے ہیں اس کو۔ مشرق اب برہما کے کس منہ سے، برہما کے 4 منہ بیان کرتے ہیں، ان چاروں میں سے کس منہ سے کون سا وید نکلا ہے؟ کہتے ہیں کہ مشرقی منہ سے رگ وید نکلا، جنوبی منہ سے یجر وید، اور مغربی منہ سے سام وید، اور شمالی منہ سے اتھر وید۔ ان چاروں رگ ویدوں کی 4 جہتیں ہیں، یعنی 4 منہوں سے یہ بیان کیے گئے ہیں۔ پراشر کے بیٹے بیاس ودیا نے موجود ویدوں کی تدوین نو کی تھی، اس لیے بعض کتابوں میں ان کو ویدوں کا مصنف بھی لکھا گیا ہے۔ جو موجودہ وید جو چل رہا ہے، اس کی جو تدوین ہوئی ہے، اس کی جو ترتیب ہوئی ہے، وہ بیاس ودیا نے کی ہے۔ اسی لیے اکثر اردو اور انگریزی مصنفین نے بھی یہ لکھا ہے کہ وید کے مصنف بیاس ودیا تھے۔ اب پڑھتے ہیں مہابھارت کے بارے میں۔ مہابھارت یہ ہندو لٹریچر کی سب سے طویل کتاب ہے۔ اس میں تقریباً 2,15,000 اشعار ہیں۔ اس کا کوئی متعین مؤلف نہیں، نہ ہی اس کا کوئی دور تالیف متعین ہے، بلکہ اس کتاب میں ہر دور میں حذف و اضافہ ہوتا رہا، اور آخری الحاق 3 صدی عیسوی کے بعد کا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہندو دھرم کی مذہبی کتابوں میں سب سے مطول کتاب، سب سے لمبی چوڑی کتاب مہابھارت ہے۔ اس کے لکھنے کا کوئی متعین زمان نہیں کہ کس زمانے میں لکھا گیا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ہر دور میں اس کتاب میں حذف و اضافہ ہوتا رہا، لیکن جو 3 صدی عیسوی وہ آخری حذف و اضافہ ہے، اس کے بعد اس میں کوئی حذف و اضافہ نہیں کیا گیا۔ اس کتاب میں یعنی مہابھارت میں دہلی اور میرٹھ کے آس پاس کے علاقوں میں ہستنا پور نامی علاقے کے ایک ہی خاندان کے 2 بھائیوں کورو اور پانڈے کے درمیان کی لڑائی کی داستان ہے۔ بھگوت گیتا۔ بھگوت گیتا بہت ہی مشہور کتاب ہے، عام طور سے اس کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس کے فلسفے بہت مشہور ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ اصلاً مہابھارت کا جز ہے، مہابھارت جو پیچھے ہم نے پڑھا جو کتاب، اس کا ایک جز ہے بھگوت گیتا، اگرچہ اس کو مستقل کتاب کے طور پر بھی الگ سے چھاپا جاتا ہے۔ اس کتاب میں کل 18 ابواب ہیں۔ بھگوت گیتا میں کل 18 ابواب ہیں۔ بھگوت گیتا دراصل میدان جنگ میں، جب مہابھارت جنگ ہو رہی تھی، اس میدان جنگ میں کرشن کی طرف سے ارجن کو کیے جانے والے نصائح کا بیان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوازم کے اخلاق اور نظام زندگی کی تعلیمات کے لیے اس کتاب کا بکثرت حوالہ دیا جاتا ہے۔ یہ ہندو دھرم کی مقبول ترین کتاب ہے۔ دراصل جب مہابھارت جنگ ہو رہی تھی تو ارجن کی خاندانی جنگ تھی، اس میں تو ارجن جن کی طرف کرشن تھے، جب ارجن کو دیکھا کہ یہ تھوڑا پسو پیش میں ہے، جنگ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جنگ میں پھر اس کے اپنے ہی لوگ تھے، چچا بھتیجے بھانجے سب اپنے تھے، اس لیے وہ اس پسو پیش میں تھا کہ جنگ کریں یا نہ کریں۔ تو کرشن نے اس کو اس بات پہ ابھارا اور اس کو زندگی کی حقیقت سمجھائی کہ حق اور صداقت اور جھوٹ میں تمیز کے لیے، اس میں تمیز کے لیے جنگ کرنا کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ پورا جنگ کا اور نظام زندگی اور زندگی کے فلسفے بیان کیے، وہ تمام باتوں کے مجموعے کو بھگوت گیتا کہا جاتا ہے۔
مشہور ہندی فلسفی شیو موہن لال ماتھر اپنی کتاب قدیم ہندی فلسفہ میں گیتا کی تعلیمات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کبھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر یعنی گیتا کے اندر عرفان کا علم و عرفان کا ایک دریا کوزے میں بند ہے، توحید کا بلند ترین تصور، روح انسانی کا روح کل سے واسطہ، زندگی اور موت کا راز، جسم اور روح کا تعلق، علم اور عمل کی باہمی نسبت، جذبات اور عقل کا رشتہ، صلح اور جنگ کا فلسفہ، غرضے کی حیات اور ماورائے حیات کا شاید ہی کوئی اساسی مسئلہ ہو جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ گیتا کا بنیادی نظریہ قرآن کریم اور تصوف اسلامی کے نظریے سے بہت قریب ہے۔ ہندوؤں کے شاستروں میں یہی ایک کتاب ہے جو ہندوؤں اور مسلمانوں کو دین قدیم کی اصلی وحدت سے آشنا کرتی ہے۔ یعنی کہ ان کے بیان کرنے کا خلاصہ یہ ہے کہ گیتا کے اندر مابعد طبیعیات کے مسائل کو بہت ہی تفصیل سے اور عمدہ طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اب ایک رامائن ایک مجموعہ ہے، ایک رزمیہ داستان ہے۔ یہ بھی رامائن میں کل 24,000 اشعار ہیں جو 7 حصوں میں منقسم ہیں۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق بالمیکی رامائن کے کچھ حصے کے مصنف وشنو ہیں۔ بالمیکی رامائن سنسکرت زبان میں ہے اور ہندی زبان میں تلسی داس کی رامائن ہے۔ یہ بھی ایک رسمیہ تخلیق جس میں رام اور راون کے درمیان ہونے والی لنکا کی جنگ کا ذکر ہے۔ اس رزمیہ تخلیق میں رام اور راون کے درمیان ہونے والی سری لنکا کا ذکر ہے، جو سیتا کے لیے جنگ لڑی گئی تھی، جس میں رام نے سیتا کو چھڑانے کے لیے راون پر حملہ کر کے راون کو شکست دی تھی۔ رامائن میں ہندو دھرم کے 3 مشہور اہم مسلک وشنو مت، شیو مت اور شکتی مت کے بیان کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سے مشہور دیوی دیوتاؤں کا تذکرہ، یعنی بالخصوص ان 3 مسالک کا تذکرہ ضرور ہے۔ اس کے علاوہ پھر بہت سے مشہور دیوی دیوتاؤں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب اپنیشد کے لغوی معنی ہے قریب بیٹھنا۔ ذہین شاگرد رشی یا گرو کے قریب بیٹھ کر اسرار و حکم اور فلسفیانہ باتیں سیکھتے تھے۔ انہی باتوں کو کتابی صورت میں لایا گیا تو اس کا نام اپنیشد رکھا گیا۔ جیسا کہ میں نے ہندو دھرم کی تاریخ میں پڑھا تھا کہ اپنیشد ایک عہد بھی ہے، ایک زمانہ، ایک دور گزرا ہے۔ اس دور میں یہ تھا کہ شاگرد استاذ کے قریب بیٹھتے تھے اور پھر استاذ ان کو فلسفے اور حکمت کی باتیں بتاتا تھا۔ تو اس دور میں جو یہ فلسفے کی باتوں کا مجموعہ آیا، اس کا نام اپنیشد رکھا گیا۔ رشی یا گرو کا اپنے شاگردوں کے سامنے دیے ہوئے یہ خطبات 800 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح کے درمیان لکھے گئے تھے۔ 300 سال کے عرصے میں جو لکھے گئے ان کا نام اپنیشد ہے۔ اپنیشد کی تعداد یوں تو بہت زیادہ بتائی جاتی ہے، مگر 12 اپنیشد موجود ہیں اور یہ 12 اپنیشد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ایش، نمبر 3 کین، نمبر 3 کٹ، نمبر 4 پرش، نمبر 5 منڈک، نمبر 6 مانڈوکیا، نمبر 7 تیتریا، نمبر 8 نیتریا، نمبر 9 چھاندریا، نمبر 10 برہدارنیک، نمبر 11 شویتا، نمبر 12 کاوشتکی۔ یہ ٹوٹل 12 اپنیشد ہیں جو آج کل رائج ہیں، جنہیں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ پران کے معنی ہے پرانا، پراچین اور قدیم۔ جس طرح ویدک ادب میں ہندو دھرم کے رسوماتی پہلو اور اپنیشد میں فلسفیانہ پہلوؤں کا بیان ہے، اسی طرح عوامی پہلوؤں کا بیان پرانوں میں ہے۔ ویدوں کے ساتھ پرانوں کی لوک کتھائیں بھی قدیم ہیں۔ انہی کتھاؤں کے ذریعے عوام کی سطح پر ایک لوچدار مذہب پرورش پاتا رہا۔ بعد میں یہ مذہب وسیع تر دیومالائی نظام میں منسلک کر دیا گیا۔ پران 5 قسم کے موضوعات کا احاطہ کرتی ہے۔ نمبر 1 آفرینش کائنات،
نمبر 2 کائنات کا ارتقاء اور ثانوی آفرینش، نمبر 3 یگوں اور یگوں سے چلے آ رہے دیوی دیوتاؤں اور رشیوں منیوں کے اساطیری سلسلے، نمبر 4 منو کے عہد اور یگوں کی دیومالاؤں کے وقائع، نمبر 5 بڑے خاندان خصوصاً سوریہ ونشی اور چندر ونشی خاندانوں کے حالات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ویدک ادب میں ہندو دھرم کے رسومات، ریتی رواج، طریقے عبادت، ان سب چیزوں کا بیان ہے، اور اپنشد میں ہندو دھرم کی فلسفیانہ تعلیمات ہیں، اسی طرح سے قرآن میں یہ اس وقت کی جو عوام کی جو لوک کتھائیں ہوتی تھی، عوامی باتیں، اس کا مجموعہ قرآن میں ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ وید سے قدیم ہے یہ قرآن، یعنی وید سے پہلے کی جو عوامی رجحانات تھے وہ پرانوں میں بیان کی گئی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ اس وقت ویدک عہد میں بھی ایک عوامی سطح پہ ایک قسم کا مذہب چلتا تھا، بعد میں اس کو اس دیومالائی نظام یعنی ہندو نظام میں اس کو شامل اس مذہب کو شامل کر دیا گیا، تو اس طریقے سے قرآن بھی ہندو دھرم کے مذہب کا حصہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں، اس مجموعے میں 5 قسم کے موضوعات بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 پیدائش سے کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی، کیا کیا ہوئی، اور نمبر 2 دوسرا موضوع ہے کہ کائنات کا ارتقاء کیسے ہوا، اور پھر دوسری بار کائنات کیسے پیدا ہوئی۔ تیسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ قربانی اور قربانیوں کا جو دور جب سے آیا، اس وقت سے لے کر کے جو دیوی دیوتا اور رشی منی گزرے ہیں، ان کے واقعات اور ان کے کہانی، اس سے ان تمام چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ منو کے عہد اور یگوں کی دیومالاؤں کے، یعنی منو جو تھے ان کے زمانے، ان کا کون سا زمانہ تھا، اور ان کے زمانے میں کیا چیزیں تھیں، کیا کہانیاں ہوئی، کیا قصے ہوئے۔ اسی طرح جو بڑے خاندان گزرے ہیں ہندو کے، سور ونشی اور چندر ونشی، ان خاندانوں کے حالات ہوتے ہیں۔ پرانوں کی کل تعداد 18 ہے، وہ 18 تھا، یہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 سنت کمار، یہ سب پرانوں کے نام ہیں، جو 18 پران ہیں ان پرانوں کے یہ نام ہیں: سنت کمار، نرسن، ناردیا، شیو، درباسس، مانو، کپل، اشنس، ورون، کالکا، شامب، نندی، سور، پاراشر، ادت، ماہیشور، بھاگوت، وششٹھ۔ اس سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں کہ آج کے سبق میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ ہندو دھرم کی مذہبی کتب کون کون سے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہندو دھرم کی کتب کے مجموعے ہیں ان مجموعوں کا تعارف و تجزیہ کی۔ ان مجموعوں میں سب سے پہلے ہم نے وید کے بارے میں پڑھا، پھر مہا بھارت کے بارے میں پڑھا، پھر رامائن کے بارے میں پڑھا، پھر اپنشد کے بارے میں پڑھا، پھر پران کے